اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم ہم ہی نزلنا نزلنا ہم نے اتارا الذکر ذکر عظیم یعنی قرآن کو انا نزلنا الذکر بے شک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن ہم ہی نے اتارا ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون ضرور حفاظت کریں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو صیغہ جمع کے ساتھ اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ بے شک ہم ہی نے، اور پھر ساتھ قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ یعنی تین باتوں کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، کل جہانوں کا مالک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہم کے ساتھ ذکر کیا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر عظیم کو نازل کیا ہے۔ اس کی مختلف توجیحات ائمہ نے ذکر کیا ہے، ہم دو ذکر کریں گے، تین۔ ایک تو یہ کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ کو دیکھ لیں، وہ اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے مقام اور سٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم کہہ کر خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کن جہانوں کا مالک ہے اور کل کائنات کا مالک اور خالق ہے، تو اللہ رب العزت نے ہم کہہ کر اپنی عظمت اور اپنے مقام، اپنی جلالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بے شک ہم، تو اس میں ایک جلالت ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے اللہ رب العزت کا، ایک عظمت ہے۔ اور دوسرا یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کی ذات واحد ہے، لیکن اس کی صفات کثیر ہیں، وہ بے انتہا صفات کا مالک ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے کلام فرماتا ہے تو پھر واحد کے ساتھ، صیغہ واحد کے ساتھ، اور جب اس کی ذات کے ساتھ صفات شامل ہوتی ہیں تو پھر ہم کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ہم فرمایا تو اپنی ذات کے ساتھ اس نے اپنی صفات کو شامل کیا، اس نے اپنی صفات کو ملحوظ رکھ کر یہ ذکر کیا۔ بندوں کا بھی یہی ہے، بندے بھی جب رب کو بلانا چاہے تو معبود حقیقی کے لحاظ سے وہ اللہ کو واحد کے صیغہ سے بلائیں گے، پکاریں گے کہ اے مالک تو کرم فرما، اے مالک رحمت فرما دے، یعنی صیغہ واحد کے ساتھ رب سے مخاطب ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جلالت، اس کی عظمت کو ملحوظ رکھیں یا اس کی صفات کو ملحوظ رکھیں تو پھر صیغہ جمع کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ رحمت فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، کرم فرمائیے، رحمت فرمائیے۔ تو یہ صیغہ جمع کے ساتھ بھی رب کو پکارا جا سکتا ہے اور واحد کے ساتھ بھی۔ اس طرح تیسری وجہ ہے کہ یہ پکارنے والا جو پکارتا ہے رب کو، اگر اس کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت کا غلبہ ہے، اللہ کی الوہیت کا غلبہ ہے، اس کے واحد ہونے کا غلبہ ہے، تو پھر وہ رب تعالیٰ کو صیغہ واحد کے ساتھ پکارتا ہے۔ اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کا غلبہ ہو تو پھر وہ اللہ کو صیغہ جمع کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، پکارتا ہے۔ تو یہ تین توجیحات ہیں بندوں کے رب کو پکارنے کی، اور اللہ عز و جل کے خود اپنے آپ کو صیغہ واحد سے بیان کرنے کی اور صیغہ جمع سے ذکر کرنے کی۔ تو فرمائے بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، ذکر عظیم کو اتارا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو
مشرکین کفار تہمت لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اپنے پاس سے قرآن گاڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بلی کر دیا کہ ہم ہی نے اسے اتارا ہے، ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے۔ پوری کائنات میں کسی کی جرت نہیں ہے اور کسی میں اتنی طاقت قدرت بھی نہیں ہے جو کلام الہی جیسا کوئی کلام بنا سکے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب اللہ چونکہ دنیا ایک ظاہری اسباب پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لیا، مگر اس کے ظاہری اسباب دنیا میں بنا دیے گئے، دنیا میں قائم کر دیے گئے۔ قرآن کو جتنا پڑھا جاتا ہے جب سے یہ نازل ہوا ہے اور مصحف شکل میں موجود ہے، اتنا کسی بھی کتاب کو آج تک نہیں پڑھا گیا، نہ پڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پہلی آسمانی اترنے والی کتابوں کو بھی اتنا نہیں پڑھا جاتا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی اور چھپنے والی کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ اتنی کثرت سے اسے پڑھا جاتا ہے قرآن کو۔ تو اور پھر دیکھیں نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ الحمد کی الف سے لے کر من الجنت والناس، والناس کی سین تک اس کے بے شمار حفاظ ہیں، لاکھوں کروڑوں حفاظ موجود ہیں امت مسلمہ کے اندر، جنہیں پورے کا پورا قرآن حفظ ہے۔ باقی کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، باقی کتابوں کا حفظ نہیں کیا گیا، اس لیے ان میں تحریف ہو گئی، ان میں رد و بدل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ ہر دور میں ان گنت لاتعداد حفاظ قرآن ہوتے رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی مجلس میں، کسی جگہ، کوئی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کے لفظ میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس کی زیر زبر میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی بندہ کوشش کرے گا ہزاروں لاکھوں حفاظ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ تم نے اس میں رد و بدل کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت ذمہ لیا اپنی۔ پھر دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں جو تراویح سنائے، تراویح میں پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں 56 اسلامی ممالک آزاد، اور پھر اس کے علاوہ جو ملکوں میں حفاظ موجود ہیں، مغرب میں، یورپ میں، ہر جگہ حفاظ قرآن ہے، اور تراویح میں بڑے اہتمام سے پورا قرآن مجید سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حفاظت کی شکلیں ہیں، حفاظت قرآن کی۔ اور پھر اتنی کثرت سے یہ پبلش ہوتا ہے، اس کی اشاعت ہوتی ہے، باقی کسی کتاب کی نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں اتنی کثرت سے اس کی اشاعت کی جاتی ہے، اس کی اشاعت کی جاتی ہے کہ کہیں بھی بندہ کوئی کمی بیشی اس میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اسی قرآن کے بارے میں فرمایا، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 42 میں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے غلطیوں سے، تحریف سے، رد و بدل سے پاک صاف ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور پھر ظاہری اسباب پیدا فرما دیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 10، اس میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبلی کا، من سے، قبلی کا، قبلی پہلے کا، آپ سے پہلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، فی میں، شیعِل، امتوں میں، الاولین، پہلی امتوں میں، بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو
شیعہ ان کا لفظ ہے، شیعہ ان، شیعہ جو اولین آیا ہے، اس کی واحدہ شیعہ، شیعہ جو بولتے ہیں شیعہ، اس کی واحدہ اور جمع شیعہ ان۔ اس کا معنی ہے امتوں میں سے کوئی ایک امت، یا گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ، یا فرقوں میں سے ایک فرقہ، اسے بولتے ہیں شیعہ۔ اور یہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک مذہب، عقیدہ یا نظریے پر متفق ہو جائیں، یعنی کوئی سا بھی نظریہ مان لیں، کوئی عقیدہ مان لیں، کوئی فکر مان لیں، وہ اس پر کچھ لوگ جمع ہو جائیں، اسے بولتے ہیں شیعہ، اسے بولتے ہیں شیعہ۔ یہ جو ہمارے ہاں اہل و تشیع بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ میں یہ وجود میں آئے تھے، اور پھر بڑھتے چلے گئے۔ پہلے ان کے اور نظریات تھے، بعد میں کچھ اور عقائد شامل ہوتے چلے گئے، تو یہ شیعہ بولتے ہیں اس کا معنی۔ اور یہ کوئی از حد مذموم نہیں ہے، یہ کوئی قابل مذمت لفظ نہیں ہے، یہ بس انسان کے عقائد پر، انسان کے افکار، نظریات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بندہ کیسے عقائد رکھتا ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع عقائد ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف عقائد ہیں، وہ قابل مذمت ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، یعنی جس طرح آپ ان کے اندر رسول بن کر تشریف لائے ہیں، تو آپ سے پہلی امتوں میں بھی آ چکے ہیں۔ یہ صرف آپ ہی واحد نہیں ہے دنیا میں کہ نیا دین لے کر آئے ہوں اللہ کی طرف سے، آپ سے پہلے بھی اللہ نے کلام اتارے ہیں، اپنی کتابیں اتاری ہیں، رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہ تو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 11 میں، وَمَا، اور نہیں، یَأْتِیہم، یاتی آتا ہم ان کے پاس، من رسول، کوئی بھی رسول، وما یاتیہم من رسول، اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آتا تھا، الا مگر، کانو، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق اڑاتے، الا کانو بھی یستہزئون، مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی روش بھی ذکر کر دی۔ فرمایا جس طرح آپ کی قوم میں ہٹ درم ہیں، منکر ہیں، متعصب ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، اسی طرح جب پچھلی قوموں میں کوئی بھی رسول آتا تو ان کی قوموں بھی ان کا مذاق اڑاتی، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو مثالیں بھی دے دی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی قوموں کی، کہ معاذ اللہ وہ بھی استہزاء اڑاتی۔ اب وہ استہزاء کیوں کرتے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا کی شہوت میں، دنیا کی لطف اندوزی میں، دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو چکے تھے، جب نبی رسول آ کر انہیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی طرف بلاتے، وہ ان کا انکار کر دیتے۔ یہ عبادت گزاری، اطاعت الہی، اطاعت رسول ان کے نفسوں پر باری ہو چکا تھا، اس لیے وہ استہزاء کرتے معاذ اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جس باطل عقیدے یا باطل مذہب پر تھے، وہ اس کے اندر اتنے قید ہو چکے تھے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کسی اور کو نہ سننا چاہتے تھے، نہ حق کو ماننا چاہتے تھے۔ جس طرح قرآن میں اور مقامات پر بھی ذکر ہے کہ مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، اور باقی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو کہا کہ ہم اپنے دین کو تمہارے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ استہزاء کرتے، اس وجہ سے بھی استہزاء کرتے۔ پھر یہ بھی سبب ہوتا کہ اکثر انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، وہ کوئی مالدار نہیں تھے، یعنی امیر جس طرح دنیا میں کوئی سٹیٹس والا، منصب والا، مالدار ہوتا ہے، اس طرح نہیں تھے، متوسط طبقے سے اٹھ گئے، غریب طبقوں میں سے اٹھ گئے۔ تو اس طرح اکثر
انبیاء کرام ایسی حالت کے تھے، تو جب وہ مالدار یا وہ ان کے ماننے والے اس طرح دیکھتے تو تب بھی استہزاء کرتے، تمسخر اڑاتے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، یہ تو مالدار نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پر بھی تانا زنی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی وجوہات مختلف۔ پھر آگے ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 12، اس میں ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح، نسلکہ، سالک یسلک کا مطلب ہے داخل کرنا، نسلکو ہم داخل کر دیتے ہیں، ہو اس کو، فی میں قلوب دلوں میں، المجرمین مجرموں کے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ سالک یسلکو کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، جس طرح داغے کو سوئی کے سوراخ میں داخل کیا جاتا ہے، اسے بولتے ہیں سالکا۔ اسی طرح نیزے کو دشمن کے جسم پر مارا جائے اور وہ آر پار ہو جائے، اسے بھی سالک یسلکو بول دیتے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، کس چیز کے بارے میں، کہ ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہاں مفسرین میں اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں نسلکہ، ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں، اس سے مراد قرآن ہے، کہ ہم اس قرآن کو، اللہ کی کتاب کے پیغام کو، اللہ کے کلام کی جو منشا ہے، جو فہم ہے، ادراک ہے، ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی ہمیں انہیں ادراک ضرور دلاتے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ روشنی کون سی ہے، یہ نور کون سا ہے، پھر وہ اپنے تعصب سے، اپنی ہٹ درمی سے باغی ہو جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہے قرآن، اور ایک اس کا معنی یہ ہے تمسخر، استہزاء، کہ جس طرح یہ منکر قوموں کی روش بن گئی کہ وہ انبیاء کرام کا، رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، تمسخر کی وجہ سے، ہم اس تمسخر کو ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے، ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے۔ بعض لوگ پھر یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کفر، تمسخر کا مطلب ہو گیا کفر، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کفر داخل کر دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بری ذمہ ہو گئے، پھر ان سے پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی۔ دراصل یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم ہے، جو انسان نے اپنے مشیت سے، اپنے ارادے سے کرنا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو ازل سے جانتا ہے۔ تو انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے، ایمان کا بھی کفر کا، تو بندے نے اپنی مرضی سے کفر کا راستہ چنا، اپنی مرضی سے معصیت کا راستہ چنا، اپنی مرضی سے نافرمانی کا راستہ چنا، اپنی مرضی سے انبیاء کرام کے تمسخر کا راستہ چنا۔ انہوں نے اطاعت رسول کو پس پش ڈال دیا، ان کے ادب و تعظیم کو پس پش ڈال دیا، اپنی مرضی سے چنا۔ تو چونکہ اپنی مرضی سے انہوں نے چنا، اپنے ارادے سے چنا، اس لیے مالک چونکہ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے چنا ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہے، وہ اسی کے مستحق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کی آیت نمبر 13 میں، سورۃ الحجر، فرمایا لا یؤمنون بہ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، بہ اس پر، لا یؤمنون بہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، وقد اور بے شک حلت گزر چکی ہے، سنت الروش الاولین پہلوں کی، وقد حلت سنت الاولین اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی مزید
کہ انہوں نے چونکہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے معاذ اللہ انبیاء کرام کے تمسخر کو، مذاق اڑانے کو چنا، تو اس وجہ سے وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی معاذ اللہ اور تہمت لگا رہے ہیں، تو فرمایا یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر کو چن لیا ہے۔ وقد حلت سنت الاولین، اور بے شک پہلے لوگوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذکر کیا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کا کرنا یا کسی چیز سے منع کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا یا کوئی کام کیا ہے، وہ مراد سنت رسول اور ہے۔ لغوی طور پر سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، روش، تو یہاں لغوی طور پر مراد ہے کہ جس طرح یہ کفار اللہ کے رسول کی مخالفت میں چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں منکروں کی، انہوں نے بھی ایسے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا کہ وہ بھی مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے اور ان پر ایمان نہ لاتے، نہ اس نبی رسول پر، نہ ان پر اتاری ہوئی کتاب پر۔ اسی طرح وہ بھی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مجرموں کے، اہل کفر کے، اہل طاغوت کے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اپنی ذات پر، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر کامل ایمان نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔